بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، ماں کا مقام اور ماں کی دعا کا ایسا عجیب واقعہ جو آپ کا ایمان جو ہے اس کو تازہ کر دے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ماں کی فضائل کے اوپر اور ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ میں احادیث پیش کروں گا حوالہ جات سے۔ یہ آپ کے سامنے پہلی حدیث پاک آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بھلائی اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، تیری ماں کا۔ تو اس کے بعد اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ تو تیسری بار سوال کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، تیری ماں کا۔ جب چوتھی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا حق ہے۔ 3 دفعہ ماں کا آپ نے حق بیان کیا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کا اتنا مقام ہے کہ بدسلوکی کرنا اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ماں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں نوجوان جو اپنے ماں کا یعنی کہ ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ماں کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں کی خدمت کا کیا مقام ہے۔ اتنی زبردست یہ حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا وہاں کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو میں نے دریافت کیا، یہ کون ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کے جو صحابی ہیں ان میں سے حارث بن نعمان ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں دیکھ لو یہ ایسا نیکوکار بندہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھے سلوک کا بدلہ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تھا۔ وہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں گئے تو قرآن پاک کی تلاوت کی، وہاں آپ کو ان کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مقام ان کو کیوں ملا کہ وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ماں کے ساتھ نیکی کیا کرتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے۔ تو ماں کی خدمت کا یہ مقام ہے۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں جو ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنا سخت گناہ ہے یہ، دنیا بھی تباہ کرنے والا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرنے والا ہے۔ اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور ماؤں کا احترام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کی خدمت کر لو اور جنت تمہیں مل جائے گی۔ ماں کی خدمت کرنے سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ ماں کی دعا کا ایسا اثر، آپ جب یہ حدیث سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کا ایمان بن جائے گا۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں، توجہ کرنا، کہتے ہیں کہ ایک بی بی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں اپنا علاقہ چھوڑ آئی ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں اور اپنا سسرال بھی چھوڑ آئی ہوں اور اپنا میکہ بھی چھوڑ آئی ہوں اور ننیال بھی چھوڑ آئی ہوں اور ددیال بھی میں نے چھوڑ دیا اور میں ہر ایک کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال و دولت بھی چھوڑ آئی ہوں۔ ہاں میرا ایک بیٹا ہے، اس کو اپنے ساتھ لائی ہوں، جوان بیٹا ہے، وہ آپ کی نوکری کرے گا
اور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی کروں گی اور حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی۔ اس عورت نے یہ کہا میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہوں میرے نبی۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا اور بی بی کو عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ عورتوں کے ساتھ متعین کیا تو حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بہت پیارا، بڑا میٹھا، دھیما اور بڑا وفا شعار وہ نوجوان تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ سبق بھی اچھی طرح یاد کرتا تھا، نماز بھی دلچسپی سے پڑھتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا تھا۔ تو وہ بڑا رسیلہ، سنجیدہ اور کم گو بہت ہی پیارا نوجوان تھا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑی دلکشا اس کی طبیعت تھی، اس کی مقناطیسی شخصیت تھی کہ بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جائے، ایسی طبیعت کا وہ مالک تھا۔ بڑا حسین اور جمیل وہ نوجوان تھا۔ تو ان ماں بیٹوں کے مدینہ منورہ میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، بڑے مال والے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جرانہ لگایا ہے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تو اس کے بعد وہ بچہ اچانک سے بیمار ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید علیل ہو گیا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم قریب جا کر بیٹھے اور تیمارداری اس کی کرنے لگے، تو اتنا علیل ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ پھیرا، تو پہلا جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے آپ نے فرمایا تم غسل دو اور اس کو کفن دو، تو میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو آپ نے خود جنازے کا اعلان کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بدل گیا، تو آپ نے فرمایا تم اسے غسل نہ دینا اور نہ ہی اس کو کفن دینا۔ فرمایا حضور ہم کیا کریں؟ تو فرمایا آپ نے اس کی ماں کو جا کے بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ماں کو جا کے لے کے آؤ، فرمایا اماں کو جا کے بتاؤ، یہ بات فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کوئی نرالا سا یہ رنگ دیکھا، کوئی عجیب سی کیفیت ہے، کوئی منفرد سا انداز ہے، کوئی واقعہ ہوگا، ہمیں بھیج دیا ہے کہ اماں کے جا کو بلاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے نکل گئے اور آپ کی آنکھوں کے آنسو تھے یکدم وہ بھی خشک ہو گئے۔ تو ہم خاموش رہے، مزاج بدل گیا ہے، پریشانی بدل گئی، اماں کو بلاؤ کہ محبوب خدا کا ارادہ بدل گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو ہم خاموش رہے۔ تو اماں کو جا کے ہم نے یہ خبر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو ماں کو اتنا ہی بتا دے بس کہ تیرا بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے یا کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ماں کا دل اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو جب اس بیٹے کی خبر اس کی اماں کو دی گئی تو بیچاری وہ بھاگی اور گری اٹھی پھر بھاگی اور گری اٹھی پھر بھاگی، اور روتی ہوئی وہ آئی اپنے بیٹے کے پاس۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روتی ہوئی آئی، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کے پاس آئی تو میت قریب آئی تو پھر روئی نہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا اور چہرے کو نظر ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے۔ سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، واقعی چلا گیا ہے۔ تب ماں نے پوچھا کہ تمہارا دوست واقعی چلا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں اماں یہ چلا گیا ہے۔ کہتے ہیں اماں نازمین پر بیٹھی اور پہلے اس نے اپنے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے اس ماں نے، اور پھر سینے پر رکھے، اور پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر کو آئی اور سجدے میں گر گئی، سجدے میں سر رکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اللہ سے مخاطب ہو کر کہ اے اللہ میں تو دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، تو جانتا ہے میں نے دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا، میں تو ہر چیز چھوڑ کے آئی تھی۔ اپنے اللہ سے مخاطب ہوئی کہ مولا میں تو تیری بارگاہ میں آئی تھی، میں تجھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آئی تھی، خداوندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، میں نے اپنا ننھیال چھوڑا، میں نے اپنا ددیال چھوڑ دیا، وہ دشمن تھے تیرے دین کے، وہ تیرے نبی کے دشمن تھے، میں نے سب کو چھوڑ دیا اور میں نے آرزوؤں کا بھرا امکان بھی چھوڑ دیا۔ اللہ میرے بیٹے نے جانا تھا، اس کا وقت پورا ہو گیا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس نے یہ فرمایا مجھے شکوہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ اب وہ سارے یہ کہیں گے جو تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، تو نے تو کلمہ پڑھا تھا، اس کلمے کی وجہ سے تیرا تو بیٹا ہی چلا گیا۔ اے اللہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں کی تو جو بتوں کے ماننے والے ہیں وہ تانا دیں گے
کہ مسلم کا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ وہ اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا یقین یہ کہتا ہے اگر تو مارنے کے اوپر قادر ہے تو زندگی دینے کے اوپر بھی تو قادر ہے۔ خداوند ان کافروں کو راضی نہ کر، ان کی دل جوئی نہ ہو اور وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پر تانے کسیں گے۔ دیکھو اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا بیٹا مر گیا، وہ بھپتیاں کسیں گے، اور اے عرش کے مالک تو رحمت کا دروازہ کھول دے میرے اوپر، میں تیرے نبی کی بارگاہ نازمین میں رہتی ہوں، میرے اوپر نظر کرم فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اس اماں نے ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی تو اس بوڑھی ماں نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے، ایک ماں کی دعا رنگ لے آئی، وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ ماں اور بیٹا دونوں نعرے لگانے لگے اور انہوں نے کہا لوگوں سنو، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے اور اللہ بھی سچا ہے، اور مسجد نبوی کا جو مسجد نبوی ہے یہ سچوں کا سچا گھر ہے، سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا ہے، اللہ کے سچے محبوب سچے ہیں، اور مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بھی سچا ہے۔ یہ نعرے لگانے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، اس سے بھی زیادہ میرے رب کی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین اور استقامت تھا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کو اللہ کے اوپر یقین تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بھی وہ لڑکا حیات رہا اور آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں موجود رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ لڑکا موجود رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ اپنی اماں کو دفن کیا اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد بڑے عرصے کے بعد پھر اس نے بھی پردہ کر لیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں اس کی اماں کا ایمان جو ہے وہ یاد آ جاتا تھا کہ اس کی ماں کا اتنا ایمان تھا۔ اور دوسرے نمبر میں ماں کی دعا کا اتنا اثر، آپ دیکھیں کہ بچہ مر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا سے اس کو زندہ کر دیا۔ ماں کی دعا کا اتنا اثر ہے، آپ نے یہ حدیث سن لی ہے۔ آگے میں جو آپ کے سامنے دو حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بارے میں فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو اس کا حکم میں کیسے مانتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں عشاء کی نماز کے لیے جماعت کھڑی کرتا۔ آپ نے ایسے فرمایا کہ عشاء کی جماعت جو ہے میں نیت کر لیتا، سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا، تو میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹے محمد، تو میں نماز توڑ کر، کون فرما رہا ہے؟ پیارے نبی فرما رہے کہ میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا اور جواب دیتا کہ جی ماں جی۔ تو میرے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ماں کے مقام کو کھول کھول کے واضح کر رہی ہے۔ اور اگلی حدیث جو میں آپ کے ساتھ اور بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اپنی زندگی میں کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا عمر، تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس کرنی۔ اویس کرنی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ماں کی خدمت سے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر، تیرے دور خلافت میں وہ شخص آئے گا تو اس سے ملنا اور اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس کرنی جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، اللہ اس سے انتہائی راضی ہے۔ میرے ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے اویس کرنی جو وہ صحابی نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، اور یعنی کہ روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مقام آپ کا ہی اونچا ہے، لیکن آپ نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ ماں کی خدمت کا کتنا اجر ہے، کہ اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اللہ خیر ہی خیر کرتا ہے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر وقت آیا وہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اویس کرنے آئے، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ خود گئے، پہلے اپنے وفد کو بھیجا، اپنا جو حکومت کے نمائندے ہیں، تو پھر وہاں جا کے اس کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ کر میرے حق میں دعا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کہاں امیر المومنین اور میں کہاں پر؟ تو آپ نے فرمایا نہیں تم دعا کر۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بارے میں، تو اس لیے میں آیا ہوں، تو نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، لہٰذا میں اپنے نبی کی بات پوری کرنے آیا ہوں، ماں کی وجہ سے تجھے بڑا مقام ملا۔ تو اس نے پھر دعا کی ہاتھ اٹھا کے۔ میرے ناظرین، یہ میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ماں کی شان تو بہت زیادہ ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے ماں کو، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ماں کا احترام کرنے والے بن جائیں، ادب کرنے والے بن جائیں، ان سے دعائیں لینے والے بن جائیں۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتا، بدتمیزی بہت کرتے ہیں کہ وہ مائیں نرم ہوتی ہیں۔ خدارا اپنی ماؤں سے بدتمیزی نہ کریں، ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ جن کی زندہ ہیں، جن کی چلے گئی ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت اور استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کا ادب احترام نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور مجھے کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔